جی سر بتائیں، اپنا نام بتائیں سب سے پہلے۔ میرا نام سر فرید اللہ ہے، نارتھ وزیرستان سے۔ میرے والد کا نام حاجی محمد سلیم ہے، قوم داوڑ ہے۔ تو کس مقصد کے لیے آ گئے ہیں آپ؟ سر یہ ضرب عضب کے بعد جو ہے نا ہمارے علاقے میں بس خانہ جنگی کا سما ہے۔ یہ دو قومیں، ایک وزیر ہے ایک داوڑ ہے، اور اصل میں ریکارڈ کے مطابق سارا زمین داوڑ کا ہے، اور ابھی جو ہے نا یہ وزیر قوم، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ جب بڑے ہوتے ہیں نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کب جاؤں۔ وہ ٹرک کے ساتھ وہ زیادہ چلاتے ہیں نا، بہت زیادہ، ہمارے داوڑ سے بھی زیادہ، تاکہ میں اچھے اچھے کھانے کھا لوں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے وہ داوڑ تھوڑے تعلیم یافتہ ٹائپ کے ہیں، تو اس نے دھیرے دھیرے بہت زیادہ پہلے سے یہ قبضہ کیا ہے۔ یہ خانہ بدوش کی شکل میں آئے تھے، ٹھیک ہے، اس نے قبضہ کیا ہے، اور ابھی آپس میں ہم جو ہے نا لڑ رہے ہیں، اور اس میں قتل قتال ہوا ہے سر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں میرا وزیر اعظم صاحب سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے، عیسائی کے سربراہ سے، انکساری سے ریکویسٹ کروں گا کہ چند ایماندار بندے وہاں پہ بھیج دے، جو پاور میں ہوں، پاور دے دے اس کو، پول یا صلح کرا دے، یا گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ میں جو ہے نا ریکارڈ، اس کے مطابق فیصلہ کر رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے بھیجنا ہے نا وفد، تو وہ میرے جو ہے نا میرے ساتھ ہوگا وزیرستان میں، انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اگر وہ جو ہے نا وہ ڈی سی سے کوئی ان کو پروٹوکول ملتا ہے نا، تو میری بات سنیں آپ، کسی عدلیہ یا کسی بڑے ادارے جیسے پولیس اسٹیشن جو آپ کو متعلقہ اس پہ گئے ہیں، آپ نے اپنی کمپلین، آپ نے بتایا کہ آپ کی زمین کا معاملہ ہے، زمین جو ہے ان کی قبضے میں ہے، ہاں جی، تو کیا آپ کسی متعلقہ ادارے کے میں گئے ہیں جس میں آپ کو انصاف میں سے، جیسے پولیس اسٹیشن گئے ہیں، اپنا متعلقہ پولیس اسٹیشن کا نام بتائیں۔ میرلی تانا میرلی، تو وہاں پہ گئے آپ، کمپلین درج کرائی؟ وہ ان کے سائٹ پہ کمپلیٹلی میں ثابت کر سکتا ہوں کسی بھی ٹائم۔ کیا کہتے ہیں آپ کو جب آپ اپنی زمین کے دعوے کے لیے گئے کہ زمین مجھے دے؟ ویسے تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ میں اس میں پڑھا نہیں ہوں نا، اس معاملات میں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تھوڑا الگ ٹائپ کا آدمی ہوں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہمارے بندوں کو بھی پکڑے تھے، عزت مند لوگ تھے ہمارے، ان کو بھی ایک رات کے لیے تو پکڑے تھے۔ لیکن اتنا بتا دو کہ ہمارے وزیرستان میں کم از کم پولیس کا جو نظام ہے، یہ کسی مطلب کہ اسلام آباد کا جو پولیس سسٹم ہے نا، اس کے تقریباً 20% بھی برابر نہیں ہے۔ اور میں نے کیا ہے، میں نے 3 چوریاں کی ہے، 3، ایک بنوں میں کیے، 2 پشاور میں کیا ہے۔ کس چیز کی چوری؟ یہ پی ایم صاحب نے جب اعلان کیا تھا نا ٹیکس کا، ٹھیک ہے، کہ پی ٹی اے سے منظوری کروائیں گے نا، پھر وہ موبائل بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کرو کہ یہ ہائی لائٹ ہو جائے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 2-3 دکانداروں سے چوری کی ہے موبائل کی، ٹھیک ہے، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے، لیکن کیمرے میرے سامنے تھے، ٹھیک ہے، کیمرے بالکل سامنے تھے، اور اس کے سامنے میں اپنا آئی ڈی کارڈ دیتا تھا، اور ان سے موبائل کے ڈبے وہ رکھتے تھے، کیا کہتے ہیں نا وہ میس پہ نا، تو اسی میں ایک اپنا ان سے اٹھا لیتا تھا، اور میرے پاس خالی ڈبہ ہوتا تھا، میں وہ خالی ڈبہ اس کے پاس رکھ لیتا۔ تو 3 چوریاں جو میں نے کیے، تو اس میں میں پھر جانے لگا تھا ادھر اسلام آباد یا پشاور میرے خیال میں۔ تو لاسٹ جب ایک دکاندار تھا، اس کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اپنے لیے موبائل لینا تھا، تو وہاں پہ جب جس سے پہلی چوری کی تھی نا، وہ بندہ بیٹھا تھا، تو اس نے پکڑا، میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے سب کو دے دیے،
ٹھیک ہے. تانے لے گئے, تانے لے گئے بیان کے لیے. میں نے کہا میں بیان دے دوں گا لیکن لکھیں گے وہی, پھر مکر نہیں جانا. میں نے کہا کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا. آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو, کوئی تقریباً بہت زیادہ پاگل ہوگا وہ بھی اس طرح نہیں کر سکتا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے حل ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں چاہتے ہیں نا تو میرے اوپر سخت سے سخت FIR کاٹ دے, پھر فیصلہ جج کے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے, پھر جج کے سامنے وہ ہوگا فیصلہ, چونکہ ویڈیو تو موجود تھا نا آلریڈی. وہ لوگ تو ویڈیو تو دکھائیں گے نا جج صاحب کو. جہاں سے آپ نے موبائل لیے وہ جگہ کون سی تھی؟ بنو میں بڑا مارکیٹ ہے موبائل کا. تو میں نے کہا تھا یہ تھانے میں لے کے گئے تھے آپ؟ وہاں کیپٹل, بھائی میرے خیال میں کیپٹل تھانہ تھا. تو چھوڑ دیا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اس نے کیوں چھوڑا مجھے, میں وہی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے نا تو جج کے پاس جائیں گے. جج کو میں یہ ویڈیو بتا دوں گا کہ سر پہلے یہ ویڈیو دیکھو, اس پہ سوچ کرو, اس کے بعد میرے ساتھ وہ عمل کرو جو کبھی نہیں کیا تو نے کسی کے ساتھ. چونکہ وہ سارے بزنس وہ جو تاجر لوگ تھے نا دکاندار کے, وہ اصل میں وہاں کے جو یونین ہے نا وہاں کے ایک صدر تھے, اس طرح کوئی عہدیدار تھے. تو اس نے پولیس والے کو کے پیچھے پڑ گئے تانے میں. وہاں پہ ایک اچھا سا سچوتا, نام نہیں یاد مجھے. اس نے کہا ہم نے کیس کرنا نہیں ہے. اس نے کہا کیسے نہیں کرنا, اتنے ویڈیو مطلب اتنا ویڈیو یہ ثبوت ہے. اس نے کہا نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا تھا وہ کہہ رہا تھا پیسے دے دو بھائی جان, ہم نے تو وہ انگوٹھیاں بھی لگائے, آپ پہ کیس بھی نہیں کرے. تو میرا بھائی ہے, میرے دو بھائی ہے چھوٹے. تو پتہ نہیں اس کا نمبر کس نے دیا ہوگا اس کو, اعجاز نام تھا اس بندے کا. تو وہاں کال کیا, وہ تو ویسے بھی مجھ سے ناراض تھا. تو اس نے کہا کہ میں 40,000, اس نے کہا کہ 2 آپ نے چوری کیے, لیکن اللہ مالک ہے ایک میں نے اس سے چوری کیا تھا. لیکن وہ جو ہے نا وہ ہلتی میں آیا تھا, اس کے پاس جو تھے نا وہ سسٹم نہیں تھا کیمرے والا. میں نے جانا کیمرے والوں کے دکان میں تھا نا. تو اس کے بعد وہ پولیس والے لگے کہ نہیں ہم نے FIR نہیں کاٹنی ہے. میں نے کہا تو پھر کیا کریں. اس نے کہا کہ بس 107 کا پرچہ کاٹ دیں گے نا, پھر آپ جج کے پاس کوئی لے جائے, پھر آپ کو چھوڑ دے گا. اچھا یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کو تجویز بھی دینی مہنگائی ختم کرنے کی. وزیر اعظم صاحب کو, ہاں وہ میں نے تھوڑا بہت سوچا ہے, کیونکہ اتنے مایوس ہے یہ PTI سے, خاص کر PM صاحب سے, کہ میں تو سن نہیں سکتا قسم خدا کی. کیونکہ میرا جو ایمان ہے اتنا یقین ہے اس کے اوپر کہ جب تک وہ مسلمان ہے نا میں کسی سے بھی نہیں مان سکتا کہ یہ بے ایمان ہے. ٹھیک ہے. تو میرا گزارش ہے PM صاحب سے کہ اگر آپ نے غربت اٹھانا ہے نا تو آپ بہت طریقے آپ کے پاس بھی ہوں گے انشاءاللہ, آپ کر سکتے. تو آپ امیر لوگوں کے ساتھ امیر لوگوں کو کہہ دیں کہ ایسا کر لے کہ آپ کے علاقے میں جو غریب لوگ رہتے کسی کے لیے ریڑھی لے لو. ٹھیک ہے. اور آپ خود بھی کما لو ان سے. ٹھیک ہے. وہ بھی کما لے. کسی کے لیے ٹیکسی لے لو, 1 2 3 4 جتنا آپ کا مرضی, مطلب استطاعت کے مطابق. اس طرح بھی غربت مٹ سکتا ہے. اور یہ ایک قسم کی جاب بھی ہو گئے نا, کیونکہ جب ایک غریب کو ریڑھی ملتی ہے یا ٹیکسی ملتی ہے نا تو پرائیویٹ جاب ہے, لیکن سرکاری سے تو اچھا ہے نا وہ. اور دوسری میں نے تو یہ تو بے روزگاری تھی نا. ہاں, دوسری مہنگائی کی. سر آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی منہ بڑی بات ہے,
کہ اگر آپ نے مافیا کے ساتھ ٹکر لینا ہے سنجیدگی سے، سارے مافیا سے، چینی ہو، میڈیسن ہو، ویٹ ہو، اور جو بھی ہو نا، جو مہنگے نا، اس کے ساتھ، تو وہ میں آپ کو سیکریٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو آپ کے ساتھ آرمی والے بھی ہوں، کیوں ہم آرمی کے پیچھے باتیں کریں؟ جو آرمی تمہارے ملک کا، ان کے محافظ ہیں، مطلب گورنمنٹ کے ساتھ اس کا جو ہے نا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، تو میں کیوں اس کو کروں، اس کے پیچھے باتیں کروں؟ کل میں سن رہا تھا، محمود خان چکزائی بیٹھا تھا جی چوک پہ، تو وہ بھی تقریر کر رہا تھا. اللہ کی قسم کے اس کے اوپر مجھے شرم آتی تھی، اللہ کی قسم، کیونکہ اس کا ریکارڈ کوئی بھی چیک کر لے، اس کے کتنے اپنے، جس نے 18 گریڈ کی نوکریاں نہیں دی ہے، تو یہ کیا ہمارا خون بچائے گا؟ کیسا بچائے گا یہ ہمارا خون؟ وہ کمبل اوڑھ کے پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ یہ ایسا ایسا ایسا. یہ سارا بڑوا گیری ہے، خدا کی قسم بڑوا گیری ہے، انسانیت تو چھوڑ دو. اچھا، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا مطالبہ بتائیں، ابھی مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم سے؟ وزیر اعظم سے یہ مطالبہ ہے نا میرا زمین آپ کی واپس مل جائے کہ ہمارے لوگوں میں جو ہے نا یہ لڑائی ختم کی جائے، ایٹ لیسٹ 15 دنوں میں ختم کرے. 15-20 زیادہ ہے میرے خیال میں، کیونکہ قتل کے تال ہو رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے ہم شہید ہے، کوئی کہتا ہے ہم شہید ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حل ہو جائے، آپ کا بھی بھلا کرے گا انشاءاللہ، دعائیں دیں گے لوگ. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کائنڈلی یہ پولیس کا سسٹم ٹھیک کر دے. اگر آپ نہیں ٹھیک کر سکتے تو مجھے میرے ساتھ ملاقات کر دے 5 منٹ کے لیے. 5، خدا کی قسم، نہ میری کوئی لالچ ہے، نہ نوکری کی کوئی لالچ ہے، نہ پیسے کی کوئی لالچ ہے. میں اپنے علاقے میں، اپنے کسی بھی دوست سے، کسی بھی علاقے میں، ہمارے نارتھ وزیرستان میں کسی بھی پوچھ لے، میں نفرت اس لیے کرتے ہیں مجھ سے لوگ کہ آپ فضل خرچ ہے. اور دوسرے، اور کیا ہے، کون سی بات میں کر رہا تھا؟ یہ تجویز دے رہے تھے. اچھا، اور کون سا، صحت کا. سر، صحت کے بارے میں اگر آپ نے 5 KPK کے تک، KPK میں جہاں تک کی بات میں کر رہا ہوں نا، تقریباً آپ 3 مہینے میں آپ اتنا پیسہ جمع کرا سکتے ہیں KPK کے خزانے میں کہ خدا کی قسم آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. لیکن ان کے لیے آپ کو ایک طریقہ اپنانا ہوگا جو آپ کو ابھی میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ سارے وزیرستان میرے دشمن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مل کے بتائیں گے. ہاں، سارے قبائل جو ہے نا وہ میرے دشمن ہو جائیں گے. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، انشاءاللہ کرتا تو اللہ ہے نا. اور میں تو چور ہو، نشائی ہو، کچھ بھی ہو میں، لیکن باتیں جو کرتا ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے، باتیں غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے نا. اور آپ مطالبے بتا دیا، اپنے سولوشن بھی بتایا، اب اپنا نام بول دیں دوبارہ سے اور نمبر بول دیں. اچھا، میرا نام ہے، اچھا پہلے تو میں میرے سارے پاکستانیوں سے، سارے مسلمانوں سے، سارے وزیرستانیوں سے اپیل ہے کہ اللہ کے واسطے کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، کچھ بھی نہیں، اللہ کے واسطے 1-2 فٹ زمین کے لیے قتل کے تال نہ کیا کرو. آپس میں محبت سے رہو، بھائی چارے سے رہو. یار کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم ادھر. جس کا ایمان کمزور ہو یا مضبوط ہو، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ تو پانی ہے نا یہ دنیا. اور دوسری، اور میرے لیے بھی دعا کرے کہ میرے جائز جو معاملات ہیں اللہ وہ پورا کرے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ میرے لیے دعائیں کرے. دوسرے وہ جو بات تھی نا تھوڑا وہ میری. اچھا، تو اب اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے تو آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا نمبر بولیں. نام بولیں میرج کے لیے.
ٹھیک ہے. نہیں آپ پہلے اپنا نام بولیں. فرید اللہ. آپ اپنا ایڈریس بولیں دوبارہ. نارتھ وزیرستان، تحصیل میر علی. اچھا ٹھیک ہے، ڈکخانہ میر علی. جی. ابھی تو ڈسٹرکٹ وزیرستان ہے نا. اور دوسرا اپنا نمبر بولیں، موبائل نمبر. میرا پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے 0928 333 045 اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 0310 9975 399. اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہیے اس نمبر پہ رابطہ. اس نمبر پہ مجھے میسج چھوڑ سکتا ہے. ویسے تو میں 24 گھنٹوں کا کام بھی میرا یہ ہے کہ میں نیٹ پہ بیٹھا رہتا ہوں. نیٹ پہ کیا کام کرتے ہیں؟ نیٹ پہ بس یہ ٹک شو وغیرہ دیکھتا ہوں، پھر اپلوڈ کرتا ہوں نا وہ فیس بک پہ. چلے آپ نے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں بات میسج آپ نے کویسچن کرنا تھا نا سر. نہیں شادی کے بارے میں سر پلیز. اچھا شادی کا کیا وہ جو آپ کی سفر ہے علیحدگی ہوئی ہے وہ کس لیے ہوئی ہے؟ بس یہ تو گھر کا حالات ہے، آپ کو بھی اتنے تو معلوم ہوگا نا. وہ ہو گیا جو سو گیا. لیکن ابھی میرے اپنے داوڑ کے قوموں میں 2 فیملیوں سے میں نے زیادتی کی ہے، ان سے معافی چاہتا ہوں. نہیں دے رہے ہیں معافی. جو بھی سزا آپ کو منظور ہو وہ دے دے مجھے. اور دوسری جو ہے نا ایکس وائف سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کا ایک ڈاکٹر ہے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ کہ اس کا میرا ماموں لگتا ہے نا، پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ وزیر، وہ الٹرا ساؤنڈ کا اسپیشلسٹ ہے. ٹھیک ہے، پروفیسر بھی ہے اور MBBS بھی ہے، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ بھی ہے. تو ان سے بھی گزارش ہے کہ میرے خاطر نہیں، اپنی بہن کے خاطر اور پریال کے خاطر ان کو ہمارے گھر میں میں ایک کمرہ ان کے لیے بناؤں گا اسپیشل، جیسے آپ چاہے اسی طرح میں اس کو وہاں چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی بھی پرایا نہیں ہے وہاں پہ. میں تو چلا جاؤں گا، اگر دوسری جگہ کسی نے شادی کی میں تو اس کے پاس چلا جاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو بزنس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ گزارش تھی، یہ میرے نانا کے ساری فیملی سے بھی یہ گزارش ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ نہ سمجھو کہ جو پیسے مجھ پہ آئے ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے کہہ رہے نہیں